سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے ہوش ربا۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 32 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اعتبار راؤ عموماً سیکنڈ شو شروع کروا کر سینما سے اٹھ جاتا تھا۔ آج صبح سے ہی اس کی طبیعت کچھ عجیب سی ہو رہی تھی۔ ایک بے کلی اور بے چینی کی سی کیفیت اس پر طاری تھی، لہٰذا وہ فرسٹ شو شروع ہوتے ہی سینما سے اٹھ آیا تھا۔ 7 بجے تک وہ اپنے گھر پہنچ گیا تھا۔ اس نے ایک نیا ملازم رکھ لیا تھا۔ یہ ایک ادھیڑ عمر کا تجربے کار شخص تھا۔ یہ پہلے جن لوگوں کے پاس تھا وہ فیملی مستقل امریکہ شفٹ ہو گئی تھی۔ اس ملازم کو اعتبار راؤ نے ان سے مانگ لیا تھا۔ اس طرح اس ملازم کا مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا اور وہ لوگ بھی مطمئن ہو گئے تھے کہ ان کا ملازم جو ان کے گھر کے فرد کی طرح تھا، ایک ایسے شخص کے پاس چلا گیا تھا جو اسے گھر کے فرد ہی کی طرح رکھے گا۔ اس ملازم کا نام مجید تھا، لیکن سب اسے مجو بھائی کہتے تھے۔ مجو اس وقت کھانا تیار کرنے میں لگا ہوا تھا۔ اس نے گیٹ کھولا تو اعتبار راؤ خاموشی سے اپنے بیڈ روم میں چلا گیا اور بستر پر نڈھال ہو کر پڑ گیا۔ اعتبار راؤ کو خاموش دیکھ کر مجو اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ جب وہ بے سدھ ہو کر بیڈ پر لیٹ گیا تو مجو نے دھیرے سے پوچھا، سر جی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ نہیں مجو، کچھ گڑبڑ ہے۔ تم ایسا کرو کہ چائے بنا لاؤ۔ سر جی اگر آپ کو تھکن محسوس ہو رہی ہے تو جوس نہ دے دوں؟ مجو نے تجویز پیش کی۔ نہیں بھائی، مجھے چائے چاہیے۔ ٹھیک ہے سر جی۔ یہ کہہ کر وہ باہر جانے لگا تو گھر کی بیل بجی۔ مجو دیکھو کون ہے دروازے پر، اعتبار راؤ نے سیدھا ہو کر لیٹتے ہوئے کہا۔ مجو تھوڑی دیر کے بعد اندر آیا اور بولا، سر جی گاڑی میں ایک بیگم صاحبہ بیٹھی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ساون پور سے آئی ہیں اور اپنا نام کامنی بتاتی ہیں۔ کامنی؟ اعتبار راؤ بستر سے کچھ اس طرح اٹھا جیسے اسے کسی بچھو نے کاٹ لیا ہو۔ پھر وہ تیزی سے اٹھ کر باہر پہنچا۔ جیپ میں واقعی کامنی ہی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہی نیچے اتر آئی۔ کامنی کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ خیر کہاں بھیا، ہمارا سب کچھ برباد ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ اعتبار راؤ سے لپٹ گئی اور سسک سسک کر رونے لگی۔ اعتبار راؤ نے بمشکل اسے اپنے سے الگ کیا اور اسے سہارا دے کر اپنے کمرے میں لایا۔ مجو سے پانی لانے کو کہا اور اس سے مخاطب ہوا، ہاں کامنی بتاؤ کیا ہوا؟ کامنی نے پھر رونا شروع کر دیا۔ وہ دھاڑے مار کر رو رہی تھی اور ساتھ میں سینہ کوبی بھی کرتی جاتی تھی۔ مجو پانی لے آیا تو اعتبار راؤ نے بمشکل اس کے ہاتھ میں گلاس تھمایا اور بولا، کامنی پانی پی لو۔ کامنی نے بڑی مشکل سے پانی پیا، پھر وہ بڑی مشکل سے چپ ہوئی۔ وہ بڑی موقع شناس اور شاطر چیز تھی۔ سسر اور شوہر کے انتقال کے بعد آفتاب راؤ حویلی میں بچا تھا۔ آفتاب راؤ کی بیوی سے کامنی کی بنتی نہیں تھی۔ ایسی صورت میں زمین جائیداد ساری کی ساری آفتاب راؤ نے ہڑپ کر جانی تھی۔ کامنی نے اعتبار راؤ کو پرکھ لیا تھا۔ وہ ایک درویش صفت انسان تھا، لالچ حرص و ہوس سے کوسوں دور، بے نیاز اور قناعت پسند۔ اب وہی اسے انصاف مہیا کر سکتا تھا۔ اعتبار راؤ سے اگرچہ کامنی اور اقبال راؤ نے مل کر اس کی جائیداد ہضم کرنے کے لیے دستخط کروا لیے تھے، اس کے باوجود کامنی کو امید تھی کہ وہ جب آنسو بہا کر اس کے قدموں میں گرے گی تو وہ یقیناً اسے معاف کر دے گا۔ اسی لیے وہ سیدھی ساون پور سے لاہور آئی تھی۔ وہ اپنا دکھ بیان کر کے اس کی ہمدردی سمیٹ لینا چاہتی تھی، اور ہوا بھی یہی۔ وہ اپنی شاطرانہ چال چل کر اس کی ہمدردی سمیٹنے میں کامیاب ہو گئی۔ ساون پور سے وہ ایک بڑی اور بری خبر لے کر آئی تھی۔ اعتبار راؤ کا باپ اور بھائی دونوں ایک ہی ساتھ چل بسے تھے۔ یہ ایک پاگل کر دینے والا حادثہ تھا، لیکن اعتبار راؤ نے جب دونوں کی موت کے بارے میں سنا تو اس کے چہرے سے ذرا سا بھی دکھ ظاہر نہ ہوا۔ دو ظالم اپنے ہی ہاتھوں مارے گئے تھے۔ وہ اگرچہ باپ بھائی تھے لیکن ان کی زندگی میں ہی یہ رشتے دفن ہو گئے تھے۔ وہ کسی کے باپ بھائی نہیں تھے۔ پیسہ ان کا باپ اور سرمایہ ان کا بھائی تھا۔ ایسے لوگوں کی موت پر کیا دکھ کا اظہار کرنا، کیوں خواہ آنسو بہانا؟ کامنی اگرچہ تنہا واپس جانے کو تیار نہیں تھی، وہ اعتبار راؤ کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی، لیکن اعتبار راؤ نے اسے جھوٹے دلاسے دے کر اسی رات ساون پور کے لیے روانہ کر دیا۔ جن لوگوں کے چہرے وہ جیتے جی دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، مرنے کے بعد بھلا انہیں کیا دیکھتا اور کیوں دیکھتا؟ کامنی کے جانے کے بعد اعتبار راؤ نے ٹیلی فون اٹھایا اور اپنے بیڈ پر بیٹھ کر ماڈل ٹاؤن کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ادھر گھنٹی بجنا شروع ہوئی تو اعتبار راؤ نے دیوار گیر گھڑی پر نظر ڈالی اور اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے۔ تیسری گھنٹی کے بعد ادھر سے کسی نے فون اٹھایا اور جب ہیلو کی آواز آئی تو وہ آواز اعتبار راؤ نے پہچان لی۔ وہ محسن راؤ کے ملازم رفیق کی آواز تھی۔
ہاں رفیق، میں اعتبار راؤ بول رہا ہوں۔ اعتبار راؤ نے کہا، سب لوگ کہاں ہیں؟ صاحب جی، سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ رفیق نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا، پھر بولا، صاحب جی آپ ہولڈ کیجئے، میں جا کر بتاتا ہوں۔ ٹھہرو رفیق، میری بات غور سے سنو۔ میں فون بند کر رہا ہوں، آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ کروں گا۔ تم نے ہرگز میرے فون کے بارے میں نہیں بتانا۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ جی صاحب، سمجھ گیا، رفیق نے کہا۔ رفیق نے کھانے کے دوران تو نہ بتایا، لیکن جیسے ہی یہ لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو اس نے تانیہ کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ تانیہ فوراً فون کی طرف بڑھی۔ اس نے جلدی جلدی اعتبار راؤ کا نمبر ڈائل کیا اور اس کے فون اٹھاتے ہی بہت نرم لہجے میں بولی، آپ نے فون کیا تھا؟ جی کیا تو تھا، اعتبار راؤ نے سنجیدگی سے کہا۔ رفیق کو منع کیوں کیا تھا؟ آخر آپ اتنی غیریت کیوں برتتے ہیں؟ کیا میں کھانا چھوڑ کر آپ کا فون بھی نہیں سن سکتی؟ تانیہ کے لہجے میں شکایت تھی۔ تانیہ، ایک خبر سنو، تمہارے باپ کا قاتل اس دنیا سے اٹھ گیا۔ اعتبار راؤ نے اس کی بات نظر انداز کر کے اپنی خبر سنائی۔ یہ خبر سنتے ہوئے اس کا لہجہ ایک دم سپاٹ تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اور تمہارے بھائی کے قتل کی سازش میں شریک ہونے والا شخص بھی چل بسا؟ اعتبار، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھہریں، میں بھائی جان کو بلاتی ہوں۔ محسن راؤ کو جب اعتبار راؤ نے کھل کر سارا واقعہ بیان کیا تو اس نے فوراً کہا، اعتبار راؤ، میں ابھی تمہارے پاس آتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ پھر فوراً ہی ریسیور اٹھایا اور انکل عامر کے گھر کا نمبر ملایا۔ انکل عامر کو اس نے سارا واقعہ بتایا تو انہوں نے کہا، محسن، وہ لوگ جیسے بھی تھے بالآخر اعتبار کے باپ بھائی تھے، ہمیں فوراً اس کے پاس تعزیت کے لیے جانا چاہیے۔ جی انکل، میں تانیہ کو لے کر وہیں جا رہا ہوں، آپ بھی وہاں پہنچ جائیں۔ جب محسن راؤ تانیہ کے ساتھ اس کی کوٹھی پر پہنچا تو اعتبار راؤ اسے دیکھتے ہی بے اختیار لپٹ گیا اور رونے لگا۔ محسن راؤ نے اسے زور سے بھینچ لیا اور پھر آہستہ آہستہ اس کا کندھا تھپکتا رہا، بولا کچھ نہیں۔ کچھ دیر کے بعد اعتبار راؤ اس سے الگ ہوا اور اپنی آنسو بھری آنکھوں کو پونچھتا ہوا بولا، یہ مت سمجھیے گا کہ میں اپنے باپ بھائی کی موت پر آنسو بہا رہا ہوں۔ مجھے تو اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ میں ایک شیطان باپ کا بیٹا اور ظالم بھائی کا بھائی ہوں۔ اس کلنک کے ٹیکے کو میں اپنی پیشانی سے ہٹانا بھی چاہوں تو نہیں ہٹا سکتا۔ اعتبار، مت کرو ایسی باتیں۔ میں نے اپنے باپ کے قاتل کو معاف کیا، میں نے اپنے قتل کی سازش کرنے والے کو بھی معاف کیا۔ کیوں تانیہ، تم کیا کہتی ہو؟ میں بھی وہی کہتی ہوں جو آپ نے کہا ہے، تانیہ نے تائید کی۔ آؤ اعتبار راؤ، ساون پور چلیں، ہمیں وہاں جانا ہوگا۔ جب وہ ساون پور پہنچے تو صبح ہو رہی تھی۔ گاڑی محسن راؤ ڈرائیو کر رہا تھا۔ محسن کے برابر اگلی سیٹ پر انکل عامر بیٹھے تھے اور پچھلی سیٹ پر اعتبار راؤ اور تانیہ تھے۔ 3-4 گھنٹے کا یہ سفر تقریباً خاموشی میں کٹا تھا۔ ہر شخص اپنی جگہ سوچوں میں گم تھا۔ محسن راؤ کو اپنا بچپن یاد آ رہا تھا۔ انکل عامر کی نگاہوں میں اپنا دوست راؤ شمشاد علی گھوم رہا تھا۔ تانیہ کو وہ تنہائیاں، وہ محرومیاں یاد آ رہی تھیں جو اسے راؤ احمد علی کی وجہ سے ملی۔ اعتبار راؤ مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا، اسے اندازہ نہیں تھا کہ اب آفتاب راؤ اس کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرے گا۔ جب وہ لوگ حویلی پہنچے تو سورج مشرق سے اپنا سر ابھار رہا تھا۔ ساون پور کی فضا میں یہ ایک نیا سورج تھا جس کی نرم کرنیں حویلی کے اونچے دروازے کو روشن کر رہی تھیں۔ ظلم کا اندھیرا دور ہو رہا تھا، ایک نئی چمکیلی صبح کا آغاز تھا۔ حویلی کے 2 کالے سورج غروب ہو چکے تھے، ایک آفتاب رہ گیا تھا، اس کے بارے میں بھی ایک بری خبر حویلی میں ان کی منتظر تھی۔ حویلی کا آخری کالا سورج بھی چل بسا تھا۔ آفتاب راؤ جب اقبال راؤ کو قتل کرنے کے بعد جیپ میں بیٹھا تو بے شمار الو اس کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ راؤ احمد علی کی لاش کے ٹکڑے غائب ہوئے، اقبال راؤ کی صورت مسخ ہوئی۔ اب آفتاب راؤ کے لیے میدان صاف تھا، وہ اندر سے بہت خوش تھا۔ اب اس کو لیڈر ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ وہ خوش خوش حویلی کی طرف چلا۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ اچانک اسے پھنکار کی آواز سنائی دی۔ اس کے برابر والی سیٹ پر ایک بے حد خطرناک کالا ناگ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ وہ اچانک ہی کہیں سے نمودار ہوا تھا۔ اس ناگ نے آفتاب راؤ کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا۔ اس نے تیزی سے سیٹ پر چڑھ کر اس کی گردن میں دانت گاڑ دیے۔ پھر چلتی گاڑی خود ہی رک گئی، اور کیوں نہ رکتی خود؟ آفتاب کی زندگی کی گاڑی جو تباہ ہو چکی تھی۔ وقت نے ایک نئی کروٹ لی، ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ ظلم کے بادل انصاف کی ہوائیں لے اڑیں، گھور اندھیرا چھٹ گیا، ہر طرف خوشبو بھری ہوائیں چلنے لگیں، شگوفے پھوٹنے لگے، بہار کا موسم انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھا، ٹونڈ منڈ درخت پھولوں کا لباس پہننے لگے، بھنورے نکل آئے، وہ ڈال ڈال گھومنے لگے، تتلیاں اپنی شوخ رنگوں سے دل لبھانے لگیں، ہر طرف حسن ہی حسن بکھر گیا۔
اب بھلا کیا رکاوٹ ہو سکتی تھی؟ سب سے پہلا مرحلہ تو خالہ فرزانہ اور انکل عامر کی شادی کا تھا۔ تانیہ کو انہیں یکجا دیکھنے کی بہت خواہش تھی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ دونوں کو ایک کر کے رہے گی، اور یہ اس کی کوششوں کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ بالآخر ایک ہونے پر راضی ہو گئے تھے۔ تانیہ چاہتی تھی کہ ان کی شادی دھوم دھام سے ہو، لیکن اس بات پر وہ دونوں راضی نہیں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اب خاموشی سے نکاح ہو جائے، اور یہ نکاح بھی انکل عامر ان دونوں کی شادی کے بعد کرنا چاہتے تھے۔ ادھر محسن راؤ کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنی شادی سے پہلے تانیہ کو رخصت کرے، اور تانیہ چاہتی تھی کہ وہ پہلے بھابھی گھر میں لائے پھر اس گھر سے جائے۔ بحث و مباحثہ ہوتا رہا۔ بالآخر اس مسئلے کا یہ حل نکالا گیا کہ پہلے آپ کے بجائے ہم سب ایک ساتھ پر عمل کیا جائے۔ ایک بڑے ہوٹل میں اس کا شادی ہال بک کروا لیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی 3 سویٹ بھی ریزرو کیے گئے تھے۔ یہ تینوں کمرے برابر تھے اور 10 دن کے لیے بک کیے گئے تھے۔ اسٹیج پر 3 دلہا اور 3 دلہنیں موجود تھیں۔ سب سے دلچسپ جوڑی خالہ فرزانہ اور انکل عامر کی تھی۔ خالہ فرزانہ کو بیوٹی پارلر والوں نے بڑے سلیقے سے سنوارا تھا۔ اس عمر میں بھی ان کے چہرے پر دلہنوں والا روپ آ گیا تھا۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ تانیہ اور نادرا تو خیر تھی ہی حسین، لیکن میک اپ نے نادرا کی عمر کچھ اور گھٹا دی تھی۔ ان تینوں میں سب سے کم عمر دلہن تانیہ تھی۔ اسے خیر سے کسی میک اپ کی ضرورت نہیں تھی۔ بیوٹی پارلر والوں نے پھر بھی اس پر تباہ آزمائی کی تھی اور اس کے حسن کو مزید چمکانے کی کوشش کی تھی۔ تینوں دلہنوں کے ایک جیسے ڈریس تھے۔ یہی حال دلہاؤں کا تھا۔ ان کے سوٹ بھی ایک رنگ کے تھے۔ جس طرح تانیہ دلہنوں میں نمبر 1 تھی، ویسے ہی محسن راؤ دلہاؤں میں نمبر 1 تھا۔ اس کے بعد اعتبار راؤ، پھر انکل عامر۔ بالآخر شادی کی یہ انوکھی ترکیب اختتام کو پہنچی۔ رخصتی کا وقت آیا۔ سب سے پہلے محسن راؤ نے اپنی بہن کو رخصت کیا، پھر انکل عامر نے محسن راؤ اور نادرا کو الوداع کہا۔ آخر میں وہ 2 رہ گئے۔ انکل عامر اور خالہ فرزانہ کو آصف صدیقی نے ان کے کمرے تک پہنچایا۔ وہ ایک بے حد حسین رات تھی، اور کیوں نہ ہوتی۔ وہ 6 دلوں کے ملاپ کی رات تھی۔ دھیمی آنچ دیتی ہوئی سرگوشیاں، سانسوں کی مہک، مسکراہٹ، نیچی نگاہوں کی گلکاریاں، کھنکتی چوڑیاں، کھلتی ہوئی زلفیں، خوشبو بھرے بدن، سنسنی پھیلاتی ہوئی خواہشیں، بکھرتے ہوئے ارمان، جذبات کی آسودگیاں، کیا نہیں تھا وہاں۔ وہ ایک بہت حسین رات تھی، پر وہ رات راکھی پر قیامت بن کر گزری۔ اسے کسی کروٹ چین نہیں تھا۔ بالآخر وہ اپنی جھونپڑی سے باہر نکل آئی۔ اس پر وحشت سی طاری تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ دل بند ہوا جا رہا تھا۔ اسی وحشت میں اس نے اپنے ریچھ کو کھول دیا۔ قریب ہی بندر سویا ہوا تھا۔ وہ راکھی کو قریب پا کر فوراً اٹھ گیا اور کوں کوں کر کے کلا بازیاں کھانے لگا۔ راکھی نے اس کی بھی رسی کھول لی اور ان دونوں سے مخاطب ہو کر بولی، چلو رے میرے ساتھ۔ وہ دونوں بڑی سعادت مندی سے اس کے ساتھ ہو لیے۔ کھڑ پڑ کی آواز سن کر پڑوس کی جھونپڑی میں رہنے والی شاداں کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اتنی رات گئے راکھی کو اپنے جانوروں کے ساتھ نکلتا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ فوراً اٹھ کر باہر آئی اور راکھی سے مخاطب ہو کر بولی، ری کہاں جاوے ہے ری راکھی آتی رات میں؟ کہیں نہیں موسی، تو سو جا، راکھی نے بے نیازی سے جواب دیا۔ ارے پھر بھی کچھ بتا تو۔ موسی شاداں فکر مند ہو گئی۔ کیا بتاؤں موسی، مجھے تو خود بھی کچھ معلوم نہیں۔ راکھی پر جانے کیا بیت رہی تھی۔ ری تو پگلی ہوئی ہے کا؟ موسی شاداں نے اسے ڈانٹا۔ ہاں موسی، پاگل ہو گئی ہوں۔ میں جا رہی ہوں موسی، مجھے اب مت ڈھونڈنا، میں کسی کے ڈھونڈنے سے نہیں ملوں گی، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ کہتے ہوئے اس کا گلا روندھ گیا تھا۔ پھر وہ رکی نہیں، اپنے ریچھ اور بندر کے ساتھ چل پڑی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کہاں جانا ہے، بس قدم اٹھ رہے تھے اور وہ چلی جا رہی تھی۔ جانے وہ کب تک چلتی رہی، اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ دل پر وحشت طاری تھی اور وحشی دل اسے لیے جاتا تھا۔ اب وہ اپنی بستی سے بہت دور نکل آئی تھی اور ریل کی پٹڑی کے ساتھ ساتھ چلی جاتی تھی۔ اس کی نگاہوں میں محسن گھوم رہا تھا۔ بیتی ہوئی زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے جاگ رہی تھی اور اس کا ذہن ارد گرد سے بیگانہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں چلی جا رہی ہے، کیوں چل رہی ہے۔ وہ ٹرین اچانک ہی اس کے سر پر آ پہنچی تھی۔ وہ پٹریوں کے درمیان چل رہی تھی۔ اس کے ساتھ ریچھ تھا اور ریچھ کی پیٹھ پر بندر بیٹھا تھا۔ اس سے پہلے کہ اسے کچھ ہوش آتا، پوری ٹرین اس پر سے گزر گئی۔ ان تینوں میں سے کوئی زندہ نہ بچا۔ اس خبر کو سب سے پہلے آصف صدیقی نے دیکھا تھا۔ اگرچہ وہ راکھی کی صورت سے واقف نہیں تھا، لیکن اس کی تصویر دیکھ کر، اس کا نام پڑھ کر، جانے اسے کیوں یہ احساس ہوا کہ یہ محسن راؤ والی ہی راکھی ہے۔ ٹرین کے حادثے نے اسے 2 حصوں میں منقسم کر دیا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل صاف تھا، کوئی چوٹ وغیرہ کا نشان تک نہیں تھا۔
وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں پوری طرح کھلی تھیں۔ حادثے کے باوجود چہرے پر کسی کرب کے آثار نمایاں نہیں تھے، البتہ انتظار کی کیفیت ضرور جھلکتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے دونوں وفادار جانور بھی چل بسے تھے۔ خبر پڑنے کے بعد آصف صدیقی نے چاہا کہ محسن راؤ کو فون پر اس حادثے کا بتائے، لیکن پھر وہ رک گیا۔ خواہ مخواہ انہیں کیوں ڈسٹرب کرے، اس نے اس اخبار کو سنبھال کر رکھ لیا۔ تیسرے دن آصف صدیقی نے ان تینوں جوڑوں کی دعوت کی۔ جب رات کو سب لوگوں نے کھانا وغیرہ کھا لیا اور گپیں شروع ہو گئیں تو آصف صدیقی سنبھالا ہوا اخبار نکال لایا اور محسن راؤ کے قریب بیٹھ کر اس نے اسے حادثے کی تصویر دکھائی۔ یار یہ دیکھنا۔ محسن راؤ نے اس کے ہاتھ سے اخبار لے کر جیسے ہی اس تصویر پر نظر ڈالی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ بولا، ارے یہ تو راکھی ہے۔ راکھی کا نام سن کر نادرہ ایک دم چونکی۔ وہ فوراً اٹھ کر محسن راؤ کے پاس آ گئی۔ تانیہ نے اٹھنے کے بجائے دور سے بیٹھے بیٹھے پوچھا، کیا ہوا راکھی کو؟ وہ ریل کے نیچے آ کر کٹ گئی۔ آصف صدیقی نے زور سے کہا، چلو اچھا ہوا، ورنہ وہ میرے ہاتھوں ماری جاتی۔ تانیہ نے بڑے جوش سے کہا۔ اس کی اس بات پر محسن راؤ نے اسے گھور کر دیکھا لیکن بولا کچھ نہیں۔ یار محسن، وہ شادی والی رات ہی مری ہے۔ واہ کیا سچویشن تھی! ایک طرف ہیرو اپنے اجلائے عروسی میں نئی زندگی کا آغاز کر رہا ہے تو دوسری طرف اندھیری رات میں ریل کی پٹری پر ایک ٹھکرائی ہوئی عورت اپنی زندگی کا اختتام کرنے جا رہی ہے۔ واہ واہ کیا سچویشن ہے! کٹ ادھر کٹ ادھر، ایک طرف روشنی ایک طرف اندھیرا۔ آصف صدیقی اپنی دھن میں مگن فلم کی شوٹنگ کیے جا رہا تھا۔ پھر وہ یکا یک سنجیدہ ہو کر بولا، یار محسن یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اس کی موت کا وقت وہی ہے جو تمہاری شادی کا ہے۔ کیا وہ تمہاری شادی برداشت نہ کر سکی؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسے تمہاری شادی کا پتہ کیسے چلا؟ پھر اپنے تئیں تو وہ تمہیں قتل کر چکی ہے۔ یار یہ کیا گورکھ دھندا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے تم پر حملہ ضرور کیا لیکن قاتلانہ نہیں۔ آصف صدیقی جانے کیا کیا کہتا رہا لیکن محسن راؤ اس کی بات توجہ سے نہیں سن رہا تھا۔ وہ اخبار پکڑے راکھی کی تصویر کو بغور دیکھے جا رہا تھا اور دھیرے دھیرے اس کے چہرے پر ایک اداسی کا تاثر ابھر رہا تھا۔ پھر اسی طرح کی اداسی سے تانیہ کو بھی واسطہ پڑا۔ ہوٹل میں خوشیوں کے 10 دن گزارنے کے بعد اعتبار راؤ نے سمناباد، محسن راؤ نے ماڈل ٹاؤن اور انکل عامر نے راوی روڈ کا رخ اختیار کیا۔ تینوں اپنی اپنی دلہنوں کو اپنے اپنے ٹھکانوں پر لے گئے۔ یہ 10 دن جیسے پلک جھپکتے میں گزر گئے۔ تینوں کے کمرے کیونکہ برابر برابر تھے لہٰذا خوب ہلا گلا رہا۔ انہیں تنہائی بھی میسر تھی اور باہر نکلتے تو اپنے لوگوں کی صورتیں بھی دکھائی دیتی۔ تینوں نے طے کیا تھا کہ یہ 10 دن ہوٹل میں ہی گزاریں گے، کوئی شخص شہر سے باہر نہیں جائے گا، اور یہ انہوں نے اچھا فیصلہ کیا تھا۔ ایسے یادگار دن بھلا کہاں نصیب ہوتے ہیں؟ ہنی مون پر تو آدمی کبھی بھی جا سکتا ہے۔ 12ویں دن محسن راؤ نے اپنے گھر پر سب کو مدعو کیا۔ تانیہ گھر پہنچتے ہی سیدھے اپنے بیڈ روم کی طرف گئی۔ اس کا بیڈ روم مقفل تھا۔ رفیق نے تالا کھولا، بیڈ روم میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کر لیا۔ اس کے کمرے میں ایک عجیب سی اداسی پھیلی ہوئی تھی، جیسے کمرے کی ہر شے اس کی یاد میں اداس ہو۔ بیڈ پر پرس پھینک کر وہ سب سے پہلے کرسٹل کے اس نازک گلدان کی طرف متوجہ ہوئی جس میں راشمون کی دی ہوئی کلی سجی رہتی تھی، جو ایک طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود بالکل تر و تازہ تھی اور ہر وقت مہکتی رہتی تھی۔ لیکن اب جو اس نے اس پر نظر ڈالی تو وہ گلدان پر لٹکی ہوئی نظر آئی۔ وہ مرجھا چکی تھی، اس کی خوشبو بھی ختم ہو چکی تھی۔ راشمون نے اس کلی کو دیتے ہوئے کہا تھا کہ جب یہ کلی مرجھا جائے تو سمجھ لینا کہ میں اس دنیا میں نہیں رہا۔ اوہ! تانیہ کے دل سے ایک ہوک سی اٹھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ کیوں مر گیا؟ اس کلی کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ جیسے اسے مرجھائے ہوئے 10-12 دن ہو چکے ہوں۔ اوہ! تو کیا راشمون تانیہ کو کسی اور کی بنتی دیکھ کر برداشت نہ کر سکا؟ یہ 2 دنیاؤں کا مسئلہ تھا۔ اگر وہ اس کے دل کی دنیا میں نہیں رہ سکتا تھا تو پھر جینے کا فائدہ کیا تھا؟ وہ اپنی دنیا سے ہی اٹھ گیا۔ راشمون مجھے معاف کر دینا۔ تانیہ نے اس سوکھی کلی کو گلدان سے نکال کر آہستہ سے اپنے نازک لب اس پر رکھ دیے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ 2 آنسو آنکھوں سے نکل کر اس کے رخساروں پر بہہ گئے۔ اس نے وہ سوکھی کلی اپنے پرس میں ڈال لی۔ تب اچانک اس کی نظر گلدان پر پڑی۔ گلدان کے نیچے اسے ایک کاغذ دبا ہوا نظر آیا۔ اس نے وہ کاغذ اٹھا لیا۔ کاغذ کھول کر دیکھا تو اس پر کچھ لکھا ہوا نظر آیا۔ وہ جلدی جلدی ان چند سطروں کو پڑھنے لگی۔ منگنی والی رات جب اعتبار راؤ اغوا ہوا تو وہ رات تم پر قیامت کی طرح ٹوٹی۔ اس رات تم نے مجھے رو رو کر یاد کیا۔ تم جانتی ہو کہ میں تمہیں دکھ میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں تمہاری مدد کو پہنچ گیا۔ میں نے تمہاری زندگی کے کانٹے اپنی آنکھوں سے چن لیے۔
تمہارے دشمنوں کو چن چن کر مار دیا، اب تمہاری اور تمہارے بھائی کی زندگی میں کوئی دشمن نہیں، میں تمہیں خوشیوں بھری زندگی کی نوید دیتا ہوں، سدا خوش رہو، یہی دعا کر سکتا ہوں، تمہارا اپنا کالا چراغ۔ خط پڑھتے پڑھتے وہ لفظ دھندلانے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے صفائے ہستی سے مٹ گئے، کورا کاغذ رہ گیا۔ اس نے سادہ کاغذ کو مٹھی میں بھینچ لیا۔ آپ بہت عظیم ہیں کالا چراغ، میری زندگی کی تمام خوشیاں آپ کے دم سے ہیں، آپ میرے محسن ہیں، میں آپ کو سلام کرتی ہوں، میرے دل میں آپ کسی روشن چراغ کی طرح سدا جگمگاتے رہیں گے۔ اب سب کچھ اعتبار راؤ کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ اعتبار راؤ نے سب کے ساتھ پورا پورا انصاف کیا۔ اس نے آفتاب اور اقبال کے بیوی بچوں کو جو ان کا حق بنتا تھا وہ تو دیا ہی، اس کے علاوہ بھی اس نے انہیں بہت کچھ بخش دیا۔ محسن راؤ کو مناظر فطرت سے فطری لگاؤ تھا، دیہات کی زندگی اسے بہت پسند تھی، وہ حویلی کو نئے سرے سے بنوانے کا خواب دیکھا کرتا تھا۔ آج اس کا یہ خواب پورا ہو گیا تھا، اس نے یہ حویلی خرید لی تھی۔ اس حویلی میں جس کا جتنا حصہ بنتا تھا وہ اس نے ادا کر دیا تھا۔ ظلم کی اس حویلی کو توڑا جا رہا تھا، ظلم کو مسمار کیا جا رہا تھا، تاکہ نئی بنیادیں اٹھا کر انصاف کا بول بالا کیا جائے۔ ساون پور کے لوگوں نے آج تک ظلم ہی سہے تھے، اب انہیں بتایا جائے ظلم کی طویل رات ختم ہوئی، اب انہیں کوئی نہیں ستائے گا، اب ہر طرف خوشیاں ہی ہوں گی اور وہ ہوں گے۔ محسن راؤ نے طے کر لیا تھا کہ وہ ساون پور کے لوگوں کا اس قدر خیال رکھے گا کہ لوگ راؤ احمد علی کے ظلم کو بھول جائیں گے۔ یہ راؤ احمد علی بھی بڑا عجیب شخص تھا، روپے پیسے کی ہوس نے، زمین جائیداد کی طلب نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اس کے کان کوئی اچھی بات سننا نہیں چاہتے تھے، دل سے پیسے کی محبت کے سوا ہر محبت نکل گئی تھی۔ بھائی کو اگر قتل کر کے جائیداد حاصل کی جا سکتی ہے تو کر لی جائے، بیٹا اگر اپنا حق مانگنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس گستاخی کی سزا اسے موت کی صورت میں دی جائے۔ دوسروں کے لیے موت خریدنے والا بالآخر خود موت کے منہ میں چلا گیا تھا، اور موت بھی کیسی عبرتناک، لاش بھی ثابت نہ رہی۔ وہ زمین کے ٹکڑے نہیں ہونے دینا چاہتا تھا لیکن اپنے جسم کو ٹکڑے ہونے سے نہیں بچا سکا۔ کس قدر بے کسی کی موت تھی اس کی! جس زمین کو وہ اپنے سینے سے لگا کر رکھنا چاہتا تھا اس زمین میں وہ دفن بھی نہ ہو سکا۔ جس حویلی کے بارے میں اس کا یقین تھا کہ اس کی قلعہ نما دیواریں ہمیشہ اس کی حفاظت کریں گی، اب وہی دیواریں توڑی جا رہی تھیں۔ پر وہ بھی راؤ احمد علی تھا، ایک داؤ ہمیشہ بچا کر رکھتا تھا، اور اس داؤ سے وہ اچانک پانسا پلٹ دیا کرتا تھا۔ انسان تو وہ تھا ہی نہیں، شیطان کی کھوپڑی تھی اس کے پاس۔ جس ٹھیکیدار کو حویلی توڑنے کا کام دیا گیا تھا اس کے لیے یہ کام جاری رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ جوں جوں یہ واقعہ تواتر سے پیش آ رہا تھا توں مزدور بھاگتے جا رہے تھے۔ پہلے ٹھیکیدار کو بھی اس بات کا یقین نہیں تھا، لیکن جب اس نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا تو پھر اسے بھی مزدوروں کی بات کا یقین کرنا پڑا، اور اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا تھا کہ وہ لاہور جا کر محسن راؤ کو ساری صورتحال بتا دے، کیونکہ اس منظر کی دہشت سے ایک کمزور دل مزدور بخار میں مبتلا ہو کر چل بسا تھا۔ ہو یہ رہا تھا کہ جیسے ہی حویلی کا کوئی نیا کمرہ توڑا جاتا تو اس کمرے میں راؤ احمد علی کی وہ اونچی کرسی موجود ہوتی جس پر بیٹھ کر وہ انسان نہیں رہتا تھا، اور اس کرسی پر ایک بھیانک کھوپڑی رکھی ہوتی۔ جب دروازہ کھولنے والے مزدور خوف کے مارے بھاگ کر حویلی میں کام کرتے ہوئے دوسرے مزدوروں کو اکٹھا کرتے تو وہ کرسی اور کھوپڑی غائب ہو جاتی۔ ٹھیکیدار نے جب ساری روداد محسن راؤ کو سنائی تو وہ فوراً ہی ساون پور جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ساون پور کے نزدیک بارش نے آ گھیرا، تیز ہوا اور موسلا دھار بارش۔ ساون پور کی کچی سڑک پر محسن راؤ بڑی سنبھال کر جیپ چلا رہا تھا۔ اس کے برابر والی سیٹ پر ٹھیکیدار موجود تھا۔ 1 گھنٹے پہلے تک موسم اچھا خاصا خوشگوار تھا، بس جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے گئے کالی گھٹاؤں نے سپہر کے چمکتے سورج کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ دن ہونے کے باوجود ہر سو اندھیرا چھا گیا، اتنا اندھیرا کہ محسن راؤ کو جیپ کی ہیڈ لائٹس آن کرنا پڑیں، اور ابھی وہ تھوڑا سا ہی آگے بڑھے تھے کہ انہیں ہیڈ لائٹس کی روشنی میں کچی سڑک کے درمیان ایک سفید پوش بزرگ دکھائی دیے جو اپنے دونوں بازو پھیلائے کھڑے تھے۔ محسن راؤ نے فوراً اپنی گاڑی روک لی اور کھڑکی کا شیشہ اتار کر پوچھا، کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں بیٹا، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا کہ تم آ جاؤ تو تمہارے ساتھ ساون پور چلوں۔ محسن راؤ بزرگ کی بات نہ سمجھ سکا، تاہم اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول دیا اور بولا، آ جائیے، بیٹھ جائیے۔ وہ بزرگ بڑے اطمینان سے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی اسٹارٹ کرنے سے پہلے محسن راؤ نے گردن گھما کر ان بزرگ پر ایک نظر ڈالی۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ بارش میں کھڑے ہونے کے باوجود ان کے کپڑے بالکل سوکھے تھے۔ محسن راؤ نے ان کا چہرہ غور سے دیکھنے کے لیے آئینے کا زاویہ ٹھیک کیا۔
وہ ایک عمر رسیدہ بزرگ تھے، سفید لباس، سر پر سفید ٹوپی، بھویں تک سفید، لیکن چہرے پر سرخی۔ ایک عجیب طرح کا نور ان کے بیٹھتے ہی جیپ میں بڑی مسحور کن خوشبو پھیل گئی تھی۔ بیٹا اب مجھے ہی دیکھتے رہو گے یا گاڑی بھی آگے بڑھاؤ گے؟ تم اس شیطان کو بچے کو نہیں جانتے، آج اس نے خون خرابہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہوں نے ایک عجیب بات کہی۔ محسن راؤ نے گھبرا کر گاڑی اسٹارٹ کر دی اور گھبرا کر ہی پوچھا، آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ اس کھوپڑی والے کی جو مرنے کے بعد بھی کرسی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ میری بات سمجھ گئے ہو یا اس خبیث کا نام بھی بتاؤں؟ بزرگ نے آگے جھک کر کہا۔ اب کچھ کہنے سننے کی ضرورت کہاں رہی تھی، اب تو وہ جلد سے جلد حویلی پہنچ جانا چاہتا تھا۔ حویلی پہنچتے پہنچتے بارش بند ہو چکی تھی، بادل پھٹ گئے تھے اور سورج پھر سے نکل آیا تھا۔ ان بزرگ نے محسن راؤ سے راؤ احمد علی کے بیڈ روم کی طرف لے جانے کو کہا۔ راؤ احمد علی کا بیڈ روم توڑا جا چکا تھا، البتہ اس کی بنیادیں باقی تھیں۔ محسن راؤ نے ان بزرگ کو بیڈ روم کے پاس چھوڑا، پھر اس نے جلد از جلد ان بزرگ کے حکم کے مطابق بے شمار سوکھی لکڑیوں سے اس کمرے کو بھروا دیا۔ وہ بزرگ لکڑیوں کے ڈھیر سے ذرا فاصلے پر ایک پتھر پر بیٹھ گئے۔ وہ کچھ پڑھنے لگے، پھر انہوں نے پڑھتے پڑھتے محسن راؤ کو اشارہ کیا۔ ان لکڑیوں پر مٹی کا تیل چھڑکا جا چکا تھا۔ محسن راؤ نے لکڑیوں کے اس ڈھیر کو آگ دکھا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ حویلی سے شعلے اٹھتے دیکھ کر ساون پور کے لوگ حویلی کی طرف بھاگنے لگے۔ پھر محسن راؤ نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس نے ایک کرسی آگ کے شعلوں پر اترتی دیکھی۔ اس کرسی پر ایک بھیانک کھوپڑی رکھی ہوئی تھی۔ وہ کرسی دیکھتے ہی دیکھتے شعلوں میں گری، تب ایک دلدوز چیخ سنائی دی۔ پھر کچھ باقی نہ بچا، نہ وہ کرسی رہی، نہ اقتدار رہا، اور نہ وہ اقتدار والا رہا۔ سب کچھ جل کر بھسم ہو گیا۔ محسن راؤ فوراً پلٹ کر ان بزرگ کے نزدیک پہنچا، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ وہ پتھر خالی پڑا تھا جس پر وہ بزرگ بیٹھے تھے۔ بعد میں لاہور پہنچ کر جب محسن راؤ نے پورا واقعہ تانیہ اور اعتبار راؤ کو سنایا تو تانیہ نے ان بزرگ کا حلیہ پوچھا۔ محسن راؤ نے ان کا حلیہ پوری تفصیل سے سنایا۔ ان بزرگ کا حلیہ سننے کے بعد تانیہ خوشی سے چیخی، ارے وہ تو دادا اعظم تھے،